پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد ویس. مرصد مفتی عبد المغیث حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جو خطیب مکہ مسجد چچا وطنی کے ہیں الحمدللہ سے. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویس بھائی، جو زکوٰۃ کو روکنے والے ہیں یا عشر کو روکنے والے ہیں تو ان کو دنیا آخرت میں کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے مال کی برکت جو ہے وہ چھن جاتی ہے اور قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ فتنے جو آتے ہیں، ایک تو دنیا میں یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال کے وبال آتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور بڑھانا. ٹھیک ہے، تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا بھی ہے اور وہ پاک بھی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک حدیث بھی آتی ہے ابن ماجہ کے اندر، اس کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن اس کا معنی اور روایات میں مل جاتا ہے. اس میں ہے کہ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء. جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو پھر آسمان سے برکتیں اترنا، بارش اترنا ختم ہو جاتی ہے، پھر مال بڑھتے نہیں ہیں. قحط سالی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور مال کے اوپر آزمائش آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اور ولولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی. یہ پھر دوسرے لوگوں کا، یہ جو جانور ہیں بے زبان ہیں، ان کے حصے کا ان کو انسانوں کو ملتا ہے، جس کے اندر یہ سب کچھ معاملہ ہوتا ہے. اور اس کا معنی جو ہے نا ایک اور حدیث سے بھی سمجھ آتا ہے. وہ بخاری مسلم کی روایات میں ہے کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے اندر. ان میں سے ایک کوڑی والا تھا، کوڑ والا، ایک نبینا تھا، اور ایک وہ تھا جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، گنجا. فرشتے نے ان کو آزمایا تو ایک کو بکری اور ایک کو گائے اور ایک کو اونٹنی دی، اور پھر ان کے لیے دعا کی، برکت کی، تو وہ مال ان کے بہت بڑھ گئے. تو پھر فرشتہ باری باری ان کے پاس انہی کی شکل میں آیا اور کہا کہ اللہ کے بندو، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس راستے کے سارے جو ذرائع ختم ہو گئے ہیں، تو تم مجھے سواری دو، میری مدد کرو. تو انہوں نے جو ہے نا اس طرح نہ کیا. ان میں سے ایک جس کے پاس بکریاں تھیں اس نے مدد کی، تو باقی دونوں نے نہ کی، تو ان سے سارا مال چھن گیا اور وہ دوبارہ اسی طرح اپنی حالت میں ہو گیا، کوڑ میں اور نبینے. تو مال برکت والا ہوتا ہے اور مصیبتوں سے بچتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اگر نہیں کرتے تو یہ مثال دے کر بنی اسرائیل کی سمجھایا ہے شریعت نے کہ وہ آدمی جس نے زکوٰۃ دی، مال دیا، اس کا حق ادا کیا، اس کو مال مبارک ہو گیا. اور فرشتے نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، ہم مال لینے نہیں تمہارا آئے. تو اس طرح اور بھی یعنی بہت سارے نقصان ہیں. مثال کے طور پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد میں شامل ہے. اب جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنی اسلام کی جو عمارت ہے، جو 5 بڑے ستونوں پہ قائم ہے، ان میں سے ایک ستون کو گرا رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹا نقصان تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بنی الاسلام علی 5، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. تو یہ زکوٰۃ کا ایک ستون ہی اپنے گھر کا کوئی اگر پلر اور ستون گرا دے تو عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آگے نقصان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر وہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دے، جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، مسلمانوں کا سٹیٹ ہے، اگر وہ زکوٰۃ اس سے مانگتا ہے امام اور وہ بغاوت کرتا ہے، تو پھر اس کو تو اتنا نقصان ہے کہ جو کلمے کی وجہ سے اس کا مال جان محفوظ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اب خلیفہ اس سے قتال کر سکتا ہے، جیسے کافروں سے قتال ہوتا ہے، ان کا مال چھینا جاتا ہے، اس کی جان جو ہے نا، خون، اس کا مال، اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ روکی تھی. تو یہ تھوڑا نقصان ہے. اور اگر وہ امام کے انڈر میں ہے، خلیفہ کی اطاعت کرتا ہے، اسلامی ریاست ہے، تو زکوٰۃ روکتا ہے، تو تب امام جو ہے نا انہیں سزا کے طور پہ ان کی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ساتھ آدھا مال بھی تمہارا لیں گے. تو یہ بھی سزا ہی ہے کہ آدھا ایک زکوٰۃ نہ روکنے کی وجہ سے سارا مال جو ہے نا وہ آدھا پکڑا جا سکتا ہے بطور سزا. تو دنیا میں بھی یہ سزائیں، اور آخرت میں تو بڑی خطرناک سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت سمجھیں کہ جو يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ.
جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال وہ خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے فصلوں کی کا جو عشر ہے وہ نہیں دیتے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا مارکہ مار لیا ہے، بڑی خیر جمع کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا شر اللہ، یہ بہت بدترین ہے ان کے لیے۔ سیطوقون یوم القیامت بما بخلوا، تو قیامت والے دن سیطوقون، ان کو توق بنا کے پہنایا جائے گا بما بخلوا یوم القیامت، جو یہ بخل کر کے مال بچا لیا انہوں نے، وہ سارے مال کا گنجا زہریلا سانپ بن جائے گا، گلے کے اندر توق بنا کے وہ گلے کے اندر ان کے لپیٹ دیا جائے گا، وہ پھر ان کی یہ جو باچھیں ہیں یہاں سے پکڑے گا، ان کو کھولے گا اور منہ کے اندر ڈنگ مارے گا، کہے گا انا کنزکانا مالوں کا۔ تو یہ سزا ان کو ہوتی رہے گی، فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان کی سزا قیامت والے دن ہوگی جب تک جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہ پہ ذکر کیا کہ ان الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کی، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا یہ وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی ذرا خوشخبری دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں یہ سارا مال جو ہے نا وہ تپایا جائے گا، جس طرح داتری بنا لو، پلیٹیں بنا کے چوڑی چوڑی، اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا پیشانی کے اندر سے وہ داخل کیا جائے گا، گدی سے نکالا جائے گا، اور پہلوؤں کے اندر داخل کیا جائے گا، تو ان کو اس کے جس طرح آپ کسی کو تلوار داخل کرتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں، ان کے مال کے ساتھ ان کو سزا دی جائے گی۔ اور یعنی اس طرح کی بے شمار آخرت کے اندر بھی سزائیں ہیں، دنیا میں بھی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال والے ہیں، مویشی والے ہیں، گائیوں والے ہیں، اونٹوں والے ہیں، بکریوں والے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کل قیامت والے دن اس آدمی کو میدان چٹیل کے اندر پھینک دیا جائے، اور وہ سارے جو ہے نا وہ جانور وہ اس کو ایک ایک کر کے اس دنیا میں جتنے تھے اس سے زیادہ موٹے تازے ہو جائیں گے، سینگ ہوں گے ان کے، تو وہ اس کو سینگ ماریں گے اور پاؤں کے ساتھ روندیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھیں نا کبھی کھیل ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ بیل کو پھینکتے ہیں تو وہ بیل گرا جو ہے نا اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو بسا اوقات وہ لوگوں کو سینگ کے اوپر اٹھا اٹھا کے مارتا ہے۔ اس طرح سارے ان کے بیل، ان کی بھینسیں، ان کے اونٹ اس بندے کے ساتھ جو ان کا مالک تھا جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ کھیلیں۔ تو یہ قیامت کا 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں ان کو یہ سزائیں ہونی ہیں، بعد میں فیصلہ ہونا جنت ہے کہ جہنم۔ تو یہ تھوڑے نقصان نہیں، اس لیے بہت معمولی سا ہے جو زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرے تو انصاف میں تو بہت مال اللہ کا بنتا ہے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بیج آپ کتنا دیتے ہیں؟ چھوٹا سا بیج ہے، اسے بڑا ایک تنا آور درخت اور فصل کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اچھا اس کے باوجود اگر اللہ کا حصہ نکال لیں تو زیادہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں اگر تم نے پانی کھینچ کے لگایا ہے اپنی محنت سے، ٹیوب ویل کے ذریعے، اور بجلی کا بل اس کا دیا ہے، تو چلو 20 من کے اوپر 1 من دے دو۔ اگر تمہاری فصل 15 من ہو گئی ہے 5 وسق یا اس سے زیادہ، تو پھر 20 من پہ 1 من، اگر اس سے کم ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور اگر پانی بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ بارانی زمین ہے، زمین بھی اللہ کی، بیج کو بنانے والا بھی وہ، پانی بھی دینے والا وہ، تو پھر 10 من کے اوپر 1 دے دو۔ انصاف تو شاید یہ تھا کہ 19 من اللہ کے ہوتے اور ہمارا 1 من بنتا، ہم نے تو چھوٹا سا بیج دیا۔ تو 100 روپے آپ نے رکھا ہے، وہ بھی دیکھیں آپ نے جو کھا لیا خرچ کیا، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے زکوٰۃ نہیں لیتے۔ روزانہ کا جو آپ کھاتے ہیں خرچ کر لیتے ہیں اس کا حساب تو قیامت والے دن ہوگا، لیکن جو جمع کر کے رکھا ہوا آپ نے، پورا سال گزر گیا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اب اس میں سے 2.5 روپے لوگوں کو بھی دو، تمہارے ساتھ غریب جو ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ہمسائے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ سب کو لے کر چلتا ہے۔ اس میں اسلام چاہتا ہے کہ پورے معاشرے کی گروتھ ہو، اور جو ایسا تو نہیں ہے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین، وہ پس رہے ہیں، تو تمہارا حق ہے کہ ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ کوئی پیسے تم نے اللہ کو تو نہیں دینا، اللہ تعالیٰ تو کو نہ کوئی کھلا سکتا، اللہ تو ساری دنیا کو کھلاتا ہے۔ تو اس لیے صرف سمجھنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر غور کریں، اور اس کو روکنے کے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ نقصان۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔